مریض کی یقینی صحت یابی کی دعا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی قریب نہ آیا ہو اور اس کے پاس جا کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میری عشاء اور فجر کی نماز کبھی جماعت سے نہ رہی تھی۔ ایک رات میرے ہاں کچھ مہمان آ گئے جن میں مشغولیت کی وجہ سے میری عشاء کی نماز جماعت سے جاتی رہی، چنانچہ میں نکلا کہ شاید عشاء کی نماز کی جماعت بصرہ کی کسی مسجد میں مل جائے، لیکن تمام لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے تھے اور مساجد بند ہو چکی تھی۔ پھر میں اپنے گھر لوٹ آیا اور میں نے سوچا بلا شبہ حدیث پاک میں آیا ہے جماعت کی نماز فضیلت رکھتی ہے اکیلے پر 27 درجے، تو میں نے عشاء کی نماز کو 27 مرتبہ پڑھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہوں جو گھوڑوں پر سوار ہوں اور ہم مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور میں بہت ہانکتا ہوں اور اپنے گھوڑے کو، لیکن وہ نہیں مل سکتا ان کو۔ پھر ان میں سے کسی ایک نے کہا نہ تھکا تو اپنے گھوڑے کو کیونکہ نہ مل سکے گا تو ہم کو۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور تو نے نہیں، اس لیے ہم سے نہیں مل سکے گا۔ بے نمازی کی قبر کا اثر۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ ان کے شہر قصبہ گنگواہ میں مولانا محمد قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند سے گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت گھر سے چل کر آئے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں دوپہر کے وقت گنگوا پہنچا تو پیاس بہت لگی ہوئی تھی۔ گنگوا میں حضرت کی خانقاہ کے قریب ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ میں کنویں پر پہنچا تو دیکھا کہ لوٹے میں پانی موجود ہے۔ میں بڑا خوش ہوا۔ جب میں نے بیٹھ کر وہ پانی پیا تو اتنا کڑوا نکلا کہ تھوک تھوک کر تھک گیا، لیکن کڑواہٹ پھر بھی ختم نہ ہوئی۔ ظہر کی نماز میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا آپ کے کنویں کا پانی کیسے کڑوا ہو گیا؟ کڑوا تو نہیں ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوٹا یوں ہی رکھا ہوا تھا، میں نے حضرت کے سامنے پیش کیا، حضرت نے بھی تھوڑا سا چکھا تو وہ بھی تھوک تھوک کر تھک گئے۔ بے نمازی کی قبر کا اثر۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر تک سکوت فرمایا، پھر فرمانے لگے کہ حضرت کنویں کا پانی تو میٹھا ہی ہے، لیکن یہ لوٹا اس آدمی کی قبر سے لی گئی مٹی سے بنایا گیا ہے جس قبر میں بے نمازی دفن ہے۔ دیکھیے مٹی کا پہلے گارا بنا، دھوپ میں سکھایا، ہوا میں خشک کیا، آگ میں پکایا، لیکن پھر جب اس میں پانی ڈالا گیا تو وہ شدید کڑوا ہو گیا۔ تو سوچئے اس قبر میں مردہ کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اہل مدینہ کی بے احترامی کی سزا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب امیر المومنین مہدی کے پاس تشریف لے گئے تو بادشاہ نے درخواست کی مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سے اول اللہ جل شانہ کا خوف اور تقوی اختیار کرنا، اس کے بعد اہل مدینہ پر مہربانی کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے رہنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی ہیں۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ مدینہ میری ہجرت کی جگہ ہے، اسی میں میری قبر ہوگی، اسی سے میں قیامت کے دن اٹھوں گا، اس کے رہنے والے میرے پڑوسی ہیں۔ میری امت کے ذمہ ضروری ہے کہ ان کی نگہبانی کریں، جو میری وجہ سے ان کی خبر گیری کرے گا اس کے لیے قیامت میں شفیع یا گواہ بنوں گا، اور جو میرے پڑوسیوں کے بارے میں میری وصیت کی رعایت نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو تیل خبال پلائے۔ دوسری حدیث میں ہے تیل خبال جہنمی لوگوں کا نچوڑ ہے، یعنی پسینہ، لہو، پیپ وغیرہ۔ ایک صاحب مدینہ منورہ گئے تو دہی کھائی تو کہا مدینہ کی دہی کھٹی ہے۔ رات نیند میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا نکل جاؤ، جہاں کی دہی میٹھی وہاں چلے جاؤ۔ وہ آدمی بہت پریشان ہوا، علماء سے مشورے کیے اب کسی طرح معافی کی صورت بن جائے، مگر یہاں کس کی مجال تھی۔ آخر ایک بزرگ نے یہ مشورہ دیا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دو اور ان سے درخواست کرو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں معافی کے لیے سفارش کریں۔ آخر وہ آدمی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوا اور بہت رویا، تو رات کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں ملے اور فرمایا مدینہ سے نکل جاؤ ورنہ تمہارے ایمان کا خطرہ ہے۔
اللہ اکبر۔ ایک خوبصورت اور دلچسپ واقعہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ایک دیہاتی آدمی جس کا نام ظاہر تھا، وہ دیہات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحائف لایا کرتا تھا۔ اس کی واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے بدلے میں کوئی چیز عطا فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظاہر ہمارا دیہاتی اور ہم اس کے شہری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہت محبت تھی۔ وہ حسین نہیں تھے، وہ ایک دن اپنا سامان بیچ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس پہنچ گئے، وہ نہ دیکھ سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پیچھے سے اسے پکڑ کر اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ کون ہے؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا۔ اب وہ کوشش کر کے اپنی پشت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کے ساتھ اچھی طرح لگانے لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم آپ مجھے کم قیمت میں پائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم اللہ کے ہاں تو کم قیمت نہیں ہو، بلکہ اللہ کے ہاں تمہاری بہت زیادہ قیمت ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے عمر کی غیرت یاد آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خواب میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں میں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو دیکھا اور میں نے قدموں کی آواز سنی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون صاحب ہے؟ بتایا گیا یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور میں نے ایک محل دیکھا، اس کے سامنے ایک عورت تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کا محل ہے؟ تو بتایا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ اندر داخل ہو کر اسے دیکھوں، لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آئی اور اس لیے اندر داخل نہیں ہوا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی قریب نہ آیا ہو اور اس کے پاس جا کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم کا مالک ہے سوال کرتا ہوں وہ تمہیں شفا دے، تو اللہ تعالیٰ مریض کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔